السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل فہم و فن میں خوش آمدید۔ سیف الاسلام غدافی 25 جون 1972 کو پیدا ہونے والا یہ شخص جس نے دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ سیف الاسلام غدافی محمد غدافی کے دوسرے سرزن تھے۔ سیف الاسلام غدافی کا اپنا ایک پرائیویٹ زو تھا جس میں ان کے پاس کئی نایاب جانور ہوا کرتے تھے، جس میں سے ان کا خاص وائٹ ٹائیگر تھا۔ سیف الاسلام غدافی کو ایجوکیشن کے لیے باہر بھیجا گیا تھا اور انہوں نے وہاں اپنے ساتھی کے ساتھ بہت سے مال حاصل کیے تھے۔ انہوں نے لیمبورگینی، فراری، رولز رائس جیسی بہت سی مہنگی گاڑیاں خریدی تھی۔ سیف الاسلام غدافی لیبیا کے پلے بوائے کے نام سے مشہور تھے۔ ناظرین، جنرل غدافی کی یہ سرزن نے اپنی جوانی اتنے عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہیں جس کا ہر جوان خواب دیکھا کرتا ہے، پر ایک نظر آپ اس کی زندگی کی دوسرے حصے پہ ڈالیں تو شاید آپ کو بھی اس پر ترس آ جائے۔ 15 فروری 2011 کو سیف الاسلام غدافی کے والد محمد غدافی کی حکومت کے خلاف بنغازی میں احتجاج شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے باغیوں نے مل کر غدافی کی حکومت کے خلاف ایک نئی گورنمنٹ بنا لی، اور پھر ویسٹرن میڈیا نے اسے بڑھا چڑھا کر اپنے میڈیا کے دکھایا کہ کیسے غدافی اپنے مخالف کو قتل کر رہا ہے، اور جسے بہانہ بنا کر نیٹو 17 مارچ 2011 کو 1973 کے ریزولوشن کے تحت نیٹو کے اتحادیوں کو لیبیا پر حملہ کرنے کے حکم دیتا ہے، اور 19 مارچ 2011 کو نیٹو کی طرف سے لیبیا پہ پہلا حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے سیف الاسلام غدافی کو روپوش ہونا پڑا اور جس میں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ایک ٹنل میں گزارا۔ ناظرین، سیف الاسلام غدافی کی ٹنل لائف کے دوران وہ اپنے بالوں کو اپنے ہاتھ سے ہی کاٹنے لگے تھے۔ انہیں بال کاٹنے کے لیے کوئی پروفیشنل ہیئر اسٹائلسٹ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ سیف الاسلام غدافی کے فنگرز کی انجری ایک نیٹو میزائل اٹیک کے بعد ہوئی تھی جب لیبین آرمی کو اٹیک کیا گیا تھا۔ سیف الاسلام غدافی کے فنگرز کی انجریز ٹنل لائف کے دوران اور بھی خراب ہو گئی تھی کیونکہ انہیں اپنے ٹنل کے اندر ہی رہنا پڑ رہا تھا اور ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ پر کافی ریسٹرکشنز تھی۔ سیف الاسلام غدافی کے ٹنل پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ انہوں نے اپنی اس ٹنل لائف میں کبھی سورج کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس دوران اپنی فیملی سے کانٹیکٹ میں نہیں رہے تھے اور انہوں نے اپنی ٹنل کی زندگی کا ایک حصہ نہایت تاریکی اور اکیلے پن میں گزارا تھا۔ سیف الاسلام غدافی کی یہ زندگی کو دیکھے تو کیسے وہ دولت کے پیچھے بھاگتا رہا اور کب اس سے یہ ساری دولت چھن گئی یہ اس کو بھی پتہ نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ زندگی ایک گزرتی سائے عارضی لذت اور عارضی اشیاء کے مانند ہے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور اس کو نیک عمل کر کے، اس کے حکموں پر عمل کر کے، گناہوں سے پرہیز کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو اسی کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ علی بنت ایک آسٹریلین ملینئر مسلم تھے جن کو 33 سال کی عمر میں 4th اسٹیج کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز انہیں چند منتھس کا وقت دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بچ نہیں پائیں گے، جس کے بعد وہ اپنی اس عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اصل دنیا کی تلاش یعنی آخرت کے لیے نکل پڑتے ہیں، جو اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنے کے لیے افریقہ کے سفر پر نکلتے ہیں۔ وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت سے مشکلات ہیں، اور یہ دیکھ کر وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں کی زندگی میں فرق لا سکے۔ $60,000 کے بریسلیٹ، $6 لاکھ کی کار اور بہت سی مہنگی واچز اور چیزیں رکھنے والا یہ شخص کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ آ گیا تھا، جس کے بعد علی بنت نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزوں سے انکار کیا جو ہم لوگ اپنی زندگی میں لازمی سمجھتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے اپنے گھر، اپنی کار اور اپنی ساری پراپرٹیز چیریٹی کے لیے ڈونیٹ کر دی۔ ان کی اس ایکشن سے بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت فرق پڑا۔ علی بنت کی مدد سے بہت سے لوگوں کو ایجوکیشن اور میڈیکل ٹریٹمنٹ ملی جو پہلے ان کے لیے ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک آرگنائزیشن مسلم اراؤنڈ دا ورلڈ بنائی جس کا مقصد تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کریں جو افریقہ کے سلمز میں رہتے ہیں۔ علی نے اپنے اس کینسر کو گفٹ آف گاڈ کے نام دیا کیونکہ اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا اور وہ دین کی طرف مائل ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی موت سے پہلے اس دنیا میں ان کے نام کوئی دنیاوی دولت نہ ہو بلکہ حقیقت دولت ان کے اعمال ہو۔ علی بنت 14 رمضان 1439 ہجری یعنی 29 مئی 2018 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ علی بنت کی زندگی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ضروریاتوں کے ساتھ ساتھ
دوسروں کی بھی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے اعمال کریں جو دوسروں کی زندگی میں فرق لے آ سکے، اور ہم بھی ان لوگوں کی مدد کریں جو ہماری مدد کی ضرورت رکھتے ہیں۔ علی بنت کی قربانی اور ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اتنی اچھی طرح سے محنت کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر سکیں جو دوسروں کی زندگی میں فرق لا سکے۔ ہمیں اپنی زندگی میں شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کو ہماری زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ علی نے موت سے پہلے اپنے ایک پیغام میں اپنی رہتی زندگی میں جو حقیقت کو جان لیا اس کا ہمیں بتانے کی کوشش کری۔ ان کی اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ ہم رہتی زندگی میں یہ جان سکیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پیسے صرف زمین پر گزارنے کا ایک ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے ضروریات پوری کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے تو ہم اپنے رب کائنات کے رضا سے دور ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی اور خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اور تقوی ضروری ہے، لیکن یہ صرف ایک حصہ ہے۔ اپنی زندگی میں موجود خوشیاں اور اچھے رشتے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس زندگی کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پہ بہت زور دیا ہے، اور ہمیں بھی اپنی زندگی پہ ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ 10 حج تو کر لیتے ہیں، پر ان کے پڑوس یا رشتہ دار کے گھر کے چولہے کی حالت تک کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بے شک حج اللہ کی طرف سے کیا ہوا دین کا ایک فرض رکن ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے، مگر اسی طرح اللہ نے اپنے مال میں سے مستحقین کے لیے حصہ نکالنے کا بھی حکم دیا ہے، اور جس کا سوال ہر صاحب استطاعت سے آخرت کے دنوں پوچھا جائے گا۔ ہمیں اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز کو بدل کر اپنی زندگی کے اصلی مقصد یعنی اللہ کے رضا اور جنت کی تلاش شروع کر دینی چاہیے۔ آپ کی آخرت کی تیاری آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ پائے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔